بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم حاضرین جمعہ، میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے۔ انشاءاللہ آج کے جمعے کے خطبے میں میرا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام اور آج کے حالات۔ آج کے حالات سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ ایسے حالات جو بنائے گئے ہیں ان میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے، ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے۔ ہمیں لوگ کچھ بھی سمجھیں، کیسا بھی تصور کریں، لیکن ہمارا جو مذہب ہے، مذہب اسلام، وہ ہمیں کس بات کی پابندی سکھاتا ہے، ہمیں کیسے رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام میں دو چیزیں ہیں جن سے لوگ اسلام سمجھتے ہیں، قرآن اور احادیث۔ قرآن و احادیث یہ اسلام کا بیس ہے۔ اسلام جاننا ہے کسی کو اگر تو وہ قرآن و حدیث پڑھتا ہے۔ قرآن و حدیث میں انسانوں کے زندگی گزارنے کے تمام طریقے بتا دیے گئے۔ جو اللہ کا فرمانبردار ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اور جو اللہ کا نافرمان ہے وہ کس طریقے سے زندگی گزارتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا کہ جو بھی نیکی تم کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو تم کو برائی پہنچتی ہے وہ تمہاری اپنے ہاتھوں کی کرتوت۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ جو نیکی یا اچھائی تم کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، من جانب اللہ ہے، اور جو برائی تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہے، ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اسی کو سورہ حج کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری میں اس وجہ سے فساد ہوتا ہے کہ لوگوں کی وجہ سے فساد ہوتا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ لوگوں کی خود کرتوت ہوتی، اللہ رب العالمین کچھ نہیں کرتا ہے۔ ہاں جو نیکی پہنچتی ہے تم کو، جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نہیں چاہتا ہے کہ بندوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ کچھ بھی برا ہو۔ اب یہ جو برائیوں کا دور دورہ ہے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کوئی بھی بات ہم تک آئے تو اس کو بلا تحقیق کے اس کو آگے نہ بڑھائیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے اور مختلف ذرائع ہیں لوگوں کو اپنی بات اور رائے کا اظہار کا، بیان کرنے کا بہت سے طریقے ہیں۔ سوشل میڈیا سے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کر کے ایک پڑھے سے پڑھا اور ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی واٹس ایپ خوب استعمال کرتا ہے، فیس بک استعمال کرتا ہے، انسٹا، جتنے بھی سوشل میڈیا کے مادھیم ہیں اس کو استعمال کرتا ہے۔ وہ نہیں جانتا ہے یہ جو پوسٹ آئی ہے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ کس کی طرف سے آئی ہے، کس نے کس وجہ سے بھیجا ہے، اور اس کو بلا سوچے سمجھے وہ فارورڈ کرتا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ سورہ حجرات ہم پڑھیں اگر، اور ہم کو قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اگر تمہارے پاس کوئی جھوٹا کوئی خبر بھیج دے یا لے کر کے چلائے، پہلے لے کر کے آتے تھے لوگ، اب آ جاتی ہے خبر، تو کوئی بھی کیسی بھی خبر ہو تو اس کی فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کو چیک کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو تم کچھ کر ڈالو، اس پر عمل کر گزرو، اور اس کے بعد تم کو شرمندگی کا احساس ہو یا تم کو شرمندہ ہونا پڑے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں ہی اس کے بارے میں اور ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ اور جب ان کے پاس، کن کے پاس؟ لوگوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس جب کوئی امن کی یا خوف کی خبر آتی ہے، اذاعوا بہ، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو پھیلا دیتے ہیں، اس کو
لوگوں کے پاس سینڈ کرتے ہیں، بھیج دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر وہ فارورڈ کرنے کے بجائے، کسی کے بھیجنے کے بجائے، کسی کے پاس بھیجنے کے بجائے اگر وہ رسول کی طرف بھیجیں، یا تم میں سے جو صاحب معاملہ ہیں، جو فہم و فراست والے ہیں، جو عقل و دانش رکھتے ہیں، سماج میں اچھی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں، ان کے پاس اگر وہ معاملہ لے کر کے جائیں، وہ پوسٹ کے بارے میں ان سے تحقیق کر لیں، تو وہ اس سے استنباط کریں گے اچھی چیز کہ یہ پوسٹ کیوں آئی اور اس سے کیا کیا نفع اور نقصانات ہیں، اس کے پھیلنے سے اور نہ پھیلنے سے۔ ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارا کام شریعت پہ چلنا کام۔ شریعت ہم کو بتاتی کہ حالات کیسے بھی ہوں، ہم کو قرآن و سنت کا دامن تھامے رہے۔ قرآن و سنت میں کبھی کہیں نہیں بتایا گیا ہے کہ آپ روڈ جام کر دیں۔ کیا صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب لوگ مشرکین و کفار حج بیان کرتے تھے تو کیا صحابہ پتھر لے کر کے روڈ پہ نکلتے تھے؟ کرے گا کوئی اور، الزام کسی اور پہ لگے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، آج بھی کہہ رہا ہوں، جب ہوا مخالف ہو تو پتنگ نہیں اڑانی چاہیے۔ آج کا ماحول جو ہے وہ صرف سیاست کے لیے ہے، ووٹ بینک کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کو دبایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو ہر مرحلے میں شریعت کا پابند ہونا چاہیے، چاہے اس کے گھریلو معاملات ہوں، چاہے اس کے ملکی معاملات ہوں، اس کو شریعت کا پابند ہونا چاہیے۔ پہلے وہ دیکھے کہ اس مرحلے میں ہماری شریعت کیا حکم دیتی ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ تو چھوٹی موٹی پوسٹ کی بات کر رہے ہیں، اسی سے بوال کھڑا ہوتا۔ یا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من سمتا نجا، بس اتنا ہی کہا، جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بولو فلیقل خیرن او لیصمت، بولو تو اچھی بات بولو، نہ خاموش رہو۔ اچھی بات کی تلقین کرنی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں کہ تم منکر کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، اور دل سے میں برا جانو، یہ حدیث ہے۔ لیکن ایسے معاملات میں جہاں پر ہمارا دل و دماغ کام نہ کرے، کیا کرنا چاہیے؟ وہاں خاموش رہنا چاہیے۔ ہمارے جو دانشور ہیں، علماء ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ان سے مشورہ لے کر کے کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ آج چند لوگوں کی بدتمیزی کی وجہ سے تمام مساجد کو چھاونی بنا کے رکھا گیا۔ دو نقصان ہے اس کے۔ پہلی چیز تو یہ، جو مسلمان کمزور ہیں ایمانی معاملے میں، جن مسلمانوں کا ایمان کمزور ہے وہ مسجد سے دور ہو جائیں گے۔ بہت سارے انٹلیکچوئل بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جمعے کو صرف آتے ہیں، وہ کہیں گے وہاں تو اتنی چھاونی بنی، کیا ضرورت ہے جانے کی، کرے گا کوئی اور، نام ہمارا آ جائے گا، وہ اس سے دور ہو جائیں گے۔ دوسری بات، حکومت کے جو یہ ہے، پولیس والے ہیں، یہ جو ذمہ دار ہیں، جن کی ذمہ داری ہے کہ پبلک کی سروس کرنا، ان لوگوں کو جان بوجھ کر کے مسجد کے پاس لے لگایا جا رہا ہے کہ دیکھو کچھ بھی ہو فوراً ایکشن لے لو۔ دلوں میں یہ بات بیٹھائی جا چکی ہے کہ یہی لوگ فتنہ فساد برپا کرتے ہیں، جبکہ ہمارا کام فتنہ فساد برپا کرنا نہیں بلکہ اس کو دبانا کام۔ ہم نے اور آپ نے اپنا صحیح رول معاشرے میں ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو۔ سیدھی بات یہ ہے، جو نیکی پہنچتی ہے، جو اچھائی پہنچتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اگر ہم پر پریشانی ہے، ہمیں تکلیف ہے، ہمیں غم ہے، تو کس کی وجہ سے ہے؟ ہمارے خود کی وجہ سے۔ ہمارا جو رول تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا، اور ہم سے مراد پوری امت مسلمہ ہے۔ رول اگر اچھا ہوتا ہمارا تو لوگ ہم کو بسنے کو کہتے، بھگانے کو نہ کہتے۔ رہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، تو بہت دنوں سے چلتا چلا آیا، اور ایک نازک اور بہت ہی لچیلا مرحلہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو، کم پڑھے لکھے کو، اس کے نبی کی گستاخی کر دو، اس کی نبی کے شان میں کچھ کہہ دو، آگ ببولہ ہو جاتا ہے۔ جبکہ وہی نبی جن کے بارے میں یہ لوگ نازیبہ تبصرہ کر رہے ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے صرف نہیں بلکہ وہ رحمت للعالمین ہے، تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ ان کی تعلیمات تو یہ ہیں
کہ نیکی کو برائی سے ہٹاؤ. غصے کو قابو کرنے والا مومن ہوتا ہے. پہلوان وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں کسی کو پٹک دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو کر لے. جو قابو میں کر لے وہ مسلمان. اب ہم اور آپ ذرا چیک کریں کہ ہم قابو میں ہیں یا نہیں ہیں. ایسا ماحول، ایسے واقعات لوگ پیدا کرتے ہیں چھوٹے موٹے فائدے کے لیے. چھوٹے موٹے، یہ دنیا چند دن کی ہے، اس کا فائدہ بھی چند دن کا ہے. ہمیں دنیاوی چیزوں سے نظر ہٹا کر کے ہماری اخروی زندگی، جس کو آخرت کہتے ہیں، اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے. اگر ہمارا فوکس آخرت پہ ہوگا تو ہم دنیا کی زندگی کو کمتر سمجھیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کریں گے. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو جیسے تم کیا ہو، مسافر ہو یا اجنبی ہو. مسافر کے پاس کتنا سامان ہوتا ہے. آج جو حالات ہے بالخصوص مسلمانوں کے، دنیا سمیٹنے کی وجہ سے ہوا. وہ سوچتا ہے دنیا میں ہمیشہ اس کو رہنا ہے، اسی کو دائمی زندگی سمجھ رہا ہے. اپنے اور اپنے بچوں کے لیے وہ آخرت کو بھول گیا ہے کہ یہاں ہمارا فیوچر بن جائے، یہاں ہمارا مکان بن جائے، یہاں ہماری کمپنیاں اسٹیبلش ہو جائیں، ایسا ایسا ہو جائے، دنیا میں نام ہو جائے وغیرہ وغیرہ. آخرت کو فراموش کیے ہوئے. ایسے حالات میں ہم کو آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی عمل کریں گے ہم شریعت کے عین مطابق کریں. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ حج بیان کر رہے ہیں. ہم کو جتنا ہماری استطاعت ہے، جتنی ہمارے اندر طاقت ہے، ہم کو ان کی مدح بیان کرنی، تعریف بیان کرنی. ان کو بتانا ہے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے رسول نہیں ہیں، تمہارے اور پوری کائنات کے رسول ہیں. اور اللہ کا پیغام پہنچانے کا یہ بہت بہترین ذریعہ ہوتا ہے. یہی وقت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم عام کریں، سیرت النبی کانفرنس کریں. ایسے ماحول میں ہم کو کانفرنسز کرنی چاہیے، چھوٹے چھوٹے پروگرام کرنے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی کتابیں بانٹنی چاہیے لوگوں کے. یہی وقت ہوتا ہے کہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جان لیں اور لوگ جان لیں. آپ کو بتائیں بہت سارے یوٹیوبر ایسے ہیں جو ہر ایک کرنٹ افیئرس کو لیتے ہیں اور ان کے ملینز آف سبسکرائبر ہیں. دین کی بات لوگ مسلمانوں سے سننا پسند ہی نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر ان کی چیز اچھی ہوتی یہ بھی اچھے ہوتے. آج ایک یوٹیوبر ہے، نام میں نہیں لوں گا یہاں پر، 1.6 ملین سبسکرائبر ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانکاری کے لیے سیریز چلا رہی ہے. وہ 1.6 ملین اس کے سبسکرائبر ہیں اور وہ سیریز چلا رہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ایسے ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اتنے دن رکے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی، اور بہت آتھینٹک، سب کچھ صحیح، بالکل اصلی اسلام. کون بتا رہا ہے؟ غیر مسلم بتا رہا ہے، غیر مسلم کو. کیونکہ مسلمانوں نے جو اپنی ذمہ داری تھی اس سے وہ کنارے ہو چکے، اپنے میں الجھے ہوئے ہیں. اس کی مسجد مت جانا، اس کی مسجد مت جانا، وہ یہاں پر ہاتھ باندھتا ہے، وہ وہاں پر ہاتھ باندھتا ہے، اس میں الجھے ہوئے ہیں. اور غیر مسلم، اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم کام نہیں کرو گے تو ہم دوسرے سے کام لے لیں گے. قرآن میں لکھا ہوا ہے. ہمارا وجود جس کے لیے ہوا تھا وہ ہمیں کام کرنا پڑے گا، خیر و بھلائی کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، اپنے لین دین، اپنے معاملات، اپنے معاشرت کو ٹھیک اسلامی طور طریقے پر ڈھالنے کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسول بنایا گیا تو مشرکین و کفار نے اعتراض کیا کہ تم کیسے رسول ہو سکتے ہو، تم تو ہمارے سے انسان ہو. یہ بھی تو بے حرمتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، کاہن اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا. توہین تھی کہ نہیں توہین تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر اٹھائے، صحابہ نے پتھر اٹھائے. اٹھاتا کوئی اور ہے، میں نہیں کہوں گا کہ مسلمان اٹھاتے ہیں، کچھ جذباتی مسلمان ہوں گے بہکاوے میں آ کر کے اٹھا سکتے ہیں، لیکن جو سچا مسلمان ہوگا وہ پتھر نہیں اٹھائے گا، کیونکہ وہ اپنے نبی کو فالو کرے گا، وہ اپنی نبی کی اتباع کرے گا، وہ قرآن اٹھائے گا، وہ حدیث اٹھائے گا اور وہ مطالعہ کرے گا اور اسلام کو جانے گا، اس کی تبلیغ کرے گا. اگر سچا مسلمان ہے تو پتھر اٹھانے والا مسلمان نہیں ہوتا، کرتا کوئی اور ہے. اور حکومت بھی جانتی ہے اس بات. ابھی یہ جو آرمی کی جو نوکری 4 سال والی ہوئی ہے ابھی، اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں نے پردرشن کیے ہیں.
اور سرکاری سمپتی کو بہت نقصان پہنچایا. کہیں ٹرینیں جلائی ہیں, کہیں آفس توڑے ہیں, کہیں کچھ اور کیا ہے. آپ سوشل میڈیا پہ جڑے ہوں گے, سب پتہ ہوگا, لیکن کوئی ایکشن نہیں اس پہ. کیوں؟ کیونکہ وہی ان کی ووٹ بینک ہے. ان پر ایکشن لے لیں گے تو بہت کچھ ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا. سب کچھ سطح ہے ان کے لیے. ہمارے لیے کثرت میں ہونا یا کم میں ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. ہم کم ہوں یا زیادہ ہوں, اگر ہمارے پاس ایمان مضبوط اور مستحکم و پختہ ہے تو ہمیشہ ہر حال میں ہر جگہ تم سربلند رہو گے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا. ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اگر اپنی زندگی گزارنے لگے, اللہ رب العالمین ماحول کو ایسا اطمینان بخش بنا دے گا کہ آپ سکون کی سانس لے سکتے ہیں. اور پریشانی, دقتیں, مصیبتیں, یہ سب صالح لوگوں پر آتا رہتا ہے. آپ کتنا ہی اچھا کام کیجئے, آپ کو پریشانی گھیرے گی ضرور. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل انسان کائنات میں کوئی نہیں, صلی اللہ علیہ وسلم. ان پر پریشانیوں کے پہاڑ, مصیبتوں کے پہاڑ, ان کے جو کیمپینئرز تھے, صحابہ تھے, ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے. تو اسلام میں مصیبتیں, پریشانیاں آتی ہیں اور ان پہ ہمیں صبر کرنا ہے. اپنی بات کو میں ختم کروں گا سورہ فصلت کی آیت پہ کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی. برائی کو نیکی سے ہٹائیے. لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. کہ اگر تم برائی کو نیکی سے ہٹاؤ گے تو جس کے تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی ہے, اللہ رب العالمین مودت, محبت, الفت و بھائی چارہ پیدا کرتے ہیں. آج ہمارے ملک کو امن و امان کی ضرورت ہے. آج ہمارے ملک میں جو نفرتیں بڑھ گئی ہیں اس کا علاج یہی ہے کہ ہم ہر برائی کو بھلائی سے دفع کریں. برائی کا بدلہ بھلائی. برائی کا بدلہ اگر برائی سے دیں گے برائی بڑھے گی. اللہ رب العالمین کو بالکل نہیں پسند ہے کہ زمین میں فساد پیدا ہو. ان اللہ لا يحب المفسدین. اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. فساد کسی بھی طریقے کا ہو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو ہم کو اگر اللہ سے کو راضی کرنا ہے تو ہم کو زمین میں اصلاح کا کام کرنا ہو. نیکی کو, برائی کو نیکی سے دفع کیجئے. تم دیکھو گے جو تمہارا جگری دشمن ہے, جگری دشمن, دشمنی نے اس کو گھیر رکھا ہے, وہ تمہارا جانی دوست ہو جائے گا. جانی دشمن جگری دوست ہو جائے گا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سنت پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. اے اللہ تمام شر اور فساد سے ہمارے ملک کو بچائے. آمین. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور کر دے. آمین. اے اللہ جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے محلے کے ایک مشرف بھائی ہیں, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.